آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کہاں تک۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے، اسے تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر والدین تمہارے ساتھ زبردستی کریں، تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں، فلا تطیعہما، تو ان کی بات مت مانو۔ الی مرجعکم، تم سب کو لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے، وانبئکم بما کنتم تعملون، تو میں تمہارے تمام اعمال کی تم کو خبر دوں گا۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو، بنی آدم کو اپنے والدین کے ساتھ اپنے سلوک کی تاکید کی ہے، وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اپنے رب کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد والدین کے ساتھ وصیت کرنے کی تاکید کی اور بڑی تاکیدی نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حق کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے، کیونکہ والدین اگر کچھ نہ کریں تو ہمارے دنیا میں آنے کا وہی سبب ہے۔ پال پوس کر انہوں نے ہمیں بڑا کیا ہے، جس طرح سے بھی کیا، انہوں نے ہمارے اوپر بہت احسان کیے ہیں، بڑی مہربانیاں کی ہیں، اور بلا کسی بدلے کے لالچ سے کی، بڑی محبت کے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ان کا بدلہ چکاؤ، بلکہ کہا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، جتنا بہتر سے بہتر سلوک ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کرو، کیونکہ بدلہ تو کوئی چکا ہی نہیں سکتا ہے ان کا، اور اللہ کے ہاں احسان کو اللہ صرف احسان سے دیا جا سکتا ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں کہ آپ کہیں بہت بڑی مصیبت میں ہوں اور آپ کی جان جانے والی ہو، کوئی انسان آ کر کے آپ کی جان بچا لیتا نا، تو آپ اس کو کتنے احسان مند ہو جاتے ہیں کہ بھائی کا کتنا بڑا احسان ہے، اور پھر آپ کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں بھی کہیں موقع پڑا تو اس کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس کے کام آؤں گا، اگر میں اس سے کہیں کام آ جاؤں میری زندگی میں تو میرے لیے بڑی سعادت ہوگی۔ یہ ہوتا ہے احسان کا جذبہ۔ اور اگر کہیں وہی موقع پر انسان نکال کے جیب سے 500 کروڑ کو پکڑانے لگے، کہے کہ بھائی آپ نے میری جان بچائی، یہ آپ کا محنتانہ ہے، تو یہ اس کے اس احسان پر ناقدری ہوگی، اور ایسا انسان آپ سے ناراض ہو جائے گا کہ کیا میں نے روپے کے لیے آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، آپ نے تو میرے اس جذبے کی ناقدری کر دی۔ تو یہ ہوتا ہے احسان کا بدلہ کہ آدمی احسان سے بھی چکا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور کس طرح سے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بڑی تفصیل سے اللہ رب العالمین بتایا ہے، خاص طور پر ان کے بڑھاپے کی عمر میں ان کی بڑی قدر کرنے کی تاکید کی ہے، اور فرمایا اگر اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں تو انہیں تم اف تک نہ کہو۔ اف یہ سب سے چھوٹا کلمہ ہے ناراضگی کا، ان کے سامنے گستاخی کرنے کا، بے ادبی سے پیش آنے کا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اس سے چھوٹا بھی کوئی کلمہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی روک دیتا، اس سے بھی منع کر دیتا کہ تم یہ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اسی پر بتنے کے بعد بلکہ آگے مزید ان کے ساتھ کیسے آپ کو بات چیت کرنا ہے اس کو بھی سکھایا۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں جھڑکو نہیں، انہیں ڈانٹو نہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان بچہ جیسا ہو جاتا ہے، بچی سے حرکتیں کرتا ہے،
तो हम बच्चे को डांट सकते हैं, तो माँ बाप को नहीं डांट सकते? नहीं, बच्चे का मिजाज अलग होता है। माँ बाप भले बचपन में हरकतें करते हैं, लेकिन बच्चा आपकी डांट सुन करके वो असर नहीं लेगा जो माँ बाप के दिल पर चोट लगती है। इसलिए बिल्कुल उस उम्र में डांटने की इजाजत नहीं। जब डांटने की वो कहने की इजाजत नहीं है, तो दूसरी बातें से बहुत दूर की। वला तनहरहुमा, बल्कि कैसे बात करें, वकुल लहुमा कौलन करीमा, बड़ी नरमी के साथ उनके साथ बात करें, उनके साथ बड़ी नरमी के साथ बात करें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह ने फरमाया आगे कि कैसे रवैये से पेश आना है, वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, रहमत के साथ अपने बाजुओं को उनके सामने झुका दो। जैसे एक परिंदा अपने बच्चों के सामने अपने बाजुओं को फैला देता है, ऐसे उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आओ। एक परिंदा अपने बच्चों को जब सख्त करना चाहता है तो जिस तरह से मुजाहरा करता है, आपने देखा होगा, बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मंजर पेश किया है कि ऐसे ही बड़ी शफ़क़त के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ उनके साथ पेश आओ। जो भी मामला करो, उन्हें खिलाना पिलाना है, उन्हें चलाना फिराना है, वो कहीं यहाँ से वहाँ मुंतकिल करना है, जो भी मामला करना है, जबरदस्ती करके, डांट करके, घसीट करके, खींच करके नहीं, बड़ी नरमी के साथ अपने शफ़क़त के बाजुओं को उनके साथ फैला करके उनके साथ पेश आना है। और उनके लिए अल्लाह से दुआ भी करते रहना है, अपने बच्चों को याद करते हुए, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब उन दोनों पर ऐसे रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मेरे साथ रहमत और शफ़क़त के साथ मुझे पाला है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरीका सिखाया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सबसे महबूब इबादत क्या है, सबसे अफजल तरीन अमल क्या है, तो आपने फरमाया वक्त पर नमाज अदा करना। पूछा गया, फिर उसके बाद तो कहा गया कि वालिदैन के साथ उसमें शुरू करना। कहा गया फिर उसके बाद तो कहा कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से भी अफजल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के साथ उसमें शुरू करने की ताकीद की। ऐसे ही सही बुखारी की एक रवायत है कि एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद में शिरकत करना चाहता हूँ, आपके हाथ पर जिहाद पर बैत करना चाहता हूँ। आपने पूछा तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? कहा हाँ जिंदा है। कहा जाओ उन्हीं की खिदमत करो, उसी की जिहाद करो, तुम्हें उसी की जिहाद का स्वामी होगा। तो कोई मामूली अमल नहीं माँ बाप के साथ उसमें शुरू करना, तो बहुत बड़ा उनका दर्जा है और बड़ी शफ़क़त, बड़ी मोहब्बत के साथ उनकी जिंदगी को बर्दाश्त करना है और उनके साथ गुजारा करना है। लेकिन ये नहीं भूलना है कि दुनिया के अंदर हर किसी के हुकूक की एक हद है, एक लिमिट है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बराबर किसी को नहीं बना सकते। माँ बाप का दर्जा बहुत बड़ा है, लेकिन जिस तरह से दूसरे लोग कह देते हैं हमारे माँ बाप हमारे भगवान है, हम नहीं कह सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक लिमिट रखी, फरमाया वइन जाहदाका लितुश्रिका बिमा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मजबूर कर इस बात पर कि तुम अल्लाह के साथ ऐसी चीज को शरीक ठहराओ जिसका तुम्हें इल्म नहीं, जिसका तुम्हें इल्म नहीं, इसका क्या मतलब है कि अल्लाह के साथ शरीक ठहराने की कोई दलील ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई दलील नाज़िल ही नहीं की है, कोई सी दुनिया के अंदर ऐसी है ही नहीं जिसको अल्लाह के साथ शरीक ठहराया जा सके। माँ अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने कोई दलील उसकी नाज़िल ही नहीं की। तो दुनिया के अंदर कोई चीज ऐसी है ही नहीं, तो किसी को भी किसी भी चीज को तुम्हारे माँ बाप कहें कि अल्लाह के बराबर ठहराओ, फला तुतिअहुमा, उनकी बात मत मानो, यहाँ आकर के हक खत्म हो जाती है। बल्कि एक आम उसूल बता दिया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में किसी भी मखलूक की ताअत जायज नहीं, चाहे माँ बाप हो, चाहे वक्त का बादशाह हो, चाहे कोई भी हो दुनिया के अंदर, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। इन्नमा ताअतु फिल मारूफ, सिर्फ नेकी और भलाई के कामों में किसी की बात मानी जाएगी। और वाज़िन ताल्लुक़ से दूसरी अल्लाह ने कहा लुक़मान में वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, कि शिर्क के मामले में, कुफ्र के मामले में अगर अल्लाह की नाफरमानी का तुम्हें हुक्म दे तो उसको उनकी बात नहीं माननी, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया के अंदर उनके साथ भलाई करनी। अगर तुम माँ बाप काफिर हो, मुशरिक हो और चाहे कि तुम भी मुशरिक हो जाओ, उनकी जैसा तुम भी बन जाओ, तो उनकी बात नहीं माननी, लेकिन वो काफिर मुशरिक होने के बावजूद भी उनका हक बाकी रहता दुनिया के अंदर, उनके साथ भलाई करना है, उनके साथ हुस्न सलूक करनी है। ये आयत करीमा दरअसल सही मुस्लिम की रिवायत है कि साद बिन वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में नाज़िल हुई। साद बिन वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के वसल्लम के एक अजीम सहाबी है जो अशरे मुबश्शरा में थे।
اور یہ بالکل شروع میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں. جب کہتے ہیں کہ جب میں ایمان لایا تو 3 دن گزرا ہوگا تو ہم لوگ صرف 7 لوگ ہی تھے، یعنی بالکل شروع میں ایمان لائے تھے. اور ان کی عمر 17-18 سال کی تھی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے. تو کہتے ہیں جب میں ایمان لایا تو ان کی ماں ضد پر اڑ گئی، کہا نہیں تم ایمان مت لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑو، ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گی، میں کھاؤں گی نہیں، میں پیوں گی نہیں جب تک تم دین نہیں چھوڑو گے. اور اس نے کھانا پینا بند کر دیا. بھائیوں نے انہوں نے بڑی کوشش کی کھلانے پلانے کی لیکن نہیں کھایا، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے. انہوں نے کہا کہ ماں نے کہا کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے تو میں نہیں کھاؤں گی، چاہے میں مر جاؤ. کہا کہ امی اگر تمہارے پاس 100 جانے ہو اور ایک ایک کر کے تم 100 جانے دے دو تو بھی میں محمد کا ساتھ نہیں چھوڑنے والا، ان کا دین نہیں چھوڑنے والا ہوں. آخر ان کی ماں بے ہوش ہو گئی. بعد میں ان کے بھائی عمارہ نے انہیں پانی پلایا، جب ہوش میں آئی تو پھر ساتھ کو بدوا دینے لگی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل کی. سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی تعریف میں گویا کہ انہوں نے اچھا کام کیا. ماں کے ساتھ اس میں سلوک کرنا اپنی جگہ پر، لیکن شرک نہیں گوارا کیا جا سکتا ہے. شرک معاملے میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو، یہ والدین صاحب سے سلوک کرنے کے ہم نے تاکید حکم دیا ہے، لیکن اگر وہ تمہیں مجبور کرے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو تو ان کی بات مت مانو، اور اس سے تمہارا نقصان بھی نہیں ہوگا. جب قیامت کے دن آؤ گے تو میں تمہارے اعمال کو تمہیں بتاؤں گا، اور اس وقت بدلا دوں گا. کیا ہوگا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، جو ایمان لائیں گے نیک اعمال کریں گے تو ہم انہیں صالحین میں داخل کریں گے. وہ صالحین کا گروہ جو انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا گروہ ہے جس کے لیے انبیاء بھی دعائیں مانگتے تھے کہ ربنا ادخلنا فی عبادک الصالحین. تو اس صالحین میں داخل کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو داخل کیا. دنیا کے اندر میں خوشخبری دے دی کہ جنت کے خوشخبری پانے والے 10 عظیم صحابہ میں ان کا بھی نام ہے، عشرہ مبشرہ میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر کہا تھا کہ اے صاحب تیر چلاؤ کے اوپر میرے ماں باپ قربان. یہ وہ صحابی، یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے، یہ دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی دعائیں قبول کرتا تھا. تو یہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے بارے میں سوال ہے کہ والدین کے ساتھ سلوک کہاں تک، تو اللہ رب العالمین نے اس کی بتلا دی کہ دنیا کے اندر ان کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے معاملے میں، اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں ان کی بات نہیں ماننی. اللہ سے دعا ہے رب العالمین سب کو اپنے والدین کے ساتھ سلوک کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.